اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، فقیر حقیر کی جانب سے السلام علیکم۔ آج کا ہمارا موضوع ہے خواب میں پیارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا۔ مبارک ہے ان لوگوں کو جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا۔ کچھ نے دیکھا اور کچھ نے ان سے ہدایت لی، ان سب کو مبارک ہو اور بہت نیک خواب ہے، اور یہ سچا خواب ہے۔ سچا خواب نبوت کا حصہ ہے۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا وقت آیا تو ابتدا میں 6 ماہ تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی نہیں آئی، بلکہ 6 ماہ تک آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کوئی خواب دیکھتے جو واقعہ آپ نے خواب میں دیکھا ہوتا، وہی واقعہ بیداری میں پیش آ جاتا اور آپ کا وہ خواب سچا ثابت ہوتا، صبح کے اجالے کی طرح۔ اس خواب کا سچا ہونا لوگوں کے سامنے واضح ہو جاتا۔ اس طرح 6 ماہ تک آپ کو سچے خواب آتے رہے۔ اس کے بعد پھر وحی کا سلسلہ شروع ہوا۔ جب آپ کا آخری وقت قریب آیا تو آپ نے لوگوں کو بتایا کہ میں تو اس دنیا سے جا رہا ہوں اور میرے جانے کے ساتھ ہی وحی کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں مومنوں کے سچے خواب نبوت کے 46ویں حصے کے طور پہ تقسیم کرتا ہوا جا رہا۔ مومن کا خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے، اور اشارہ اس طرف کر دیا کہ یہ سلسلہ میرے بعد بھی جاری رہے گا اور مومنوں کو سچے خواب دکھائے جائیں گے اور ان کے ذریعے بشارتیں دی جائیں گی۔ تو جن لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا ان کو مبارک ہو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایک قرین پیدا کیا ہے، اور میں اپنے قرین کو مسلمان کر چکا ہوں، لہذا شیطان رسول اللہ کی شکل میں آ کے آپ کو دھوکہ نہیں دے سکتا۔ یہ کسی نے خواب میں آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی تو اس کا حکم یہ ہے کہ چونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جو کوئی مجھے خواب میں دیکھتا ہے تو مجھے ہی دیکھتا ہے، اس لیے کہ شیطان میری صورت میں نہیں آ سکتا۔ لہذا اگر خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو اور وہ کوئی ایسا کام کرنے کو کہیں جو شریعت کے دائرے میں ہے، مثلا فرض ہے یا واجب ہے یا سنت ہے یا مباح ہے، تو وہ پھر اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ جو کام شریعت کے دائرے میں ہے اس کے کرنے کا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم فرما رہے ہیں تو وہ سچا خواب ہوگا۔ اس کام کا کرنا ہی اس کے حق میں مفید ہے، اور اگر نہیں کرے تو بعض اوقات اس کے حق میں بے برکتی شدید ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر خواب میں حضور اقدس ایسی بات کا حکم دیں جو شریعت کے دائرے میں نہیں ہے، مثلا خواب میں رسول اللہ کی زیارت ہوئی اور کچھ سنا نہیں، لیکن آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ انہوں نے آپ کو کچھ حکم دیا جو شریعت کے ظاہری احکاموں کے دائرے میں نہیں آتے، تو خوب سمجھ لیجئے کہ اس خواب کی وجہ سے وہ کام کرنا جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ ہمارے دیکھے ہوئے خواب کی بات کو اللہ تعالیٰ نے مسائل شریعت میں حجت نہیں بنایا۔ جو ارشادات حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قابل اعتماد واسطوں سے ہم تک پہنچے ہیں وہ حجت ہے، ان پر عمل کرنا ضروری ہے۔ خواب کی بات پر عمل کرنا ضروری نہیں، کیونکہ یہ بات تو صحیح ہے کہ شیطان حضور کی صورت مبارکہ میں نہیں آ سکتا، لیکن بضع اوقات خواب دیکھنے والے کے ذاتی خیالات اس خواب کے ساتھ مل کر گڈمٹ ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ اس کی وجہ سے کوئی غلط بات یاد رہ جاتی ہے یا سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے، اس لیے ہمارا خواب حجت نہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنا آپ کے اوپر رحمتیں، برکتیں ہیں اور خوشیاں ہیں۔ اگر آپ نے مسکراتے ہوئے دیکھا تو سمجھ لیجئے کہ آپ کی دنیا اور آخرت اچھی ہو گئی، لیکن اگر خدا نخواستہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جبیں پہ بل آ گیا اور آپ نے ناگواری کا اظہار کرا تو اس آدمی کو اپنے ایمان کی تصدیق کرنی چاہیے اور اپنے ایمان کو مکمل کرنا چاہیے، اپنی غلطیوں کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کہاں غلطی پر ہے